جتنی مصیبتیں مصطفیٰ نے برداشت کیں ان ساری مصیبتوں کے اجر میں معاوضے میں اللہ نے حسین کی محبت کو طلب کیا ہے۔ تو اللہ نے جو اجر نبی پاک سے منگوایا وہ ہے آل رسول کا پیار، حسین کی محبت، علی کی عزت، زہرا کی قدر، حسن کا حیا، آل نبی خون علی کی عزت اور احترام۔ اچھا، اب اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، نیک کام کرنے والے، فی روضات الجنات، جنت کی کوٹھیوں میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ کے پاس، ان کے پاس وہ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی بھی وہ چاہت کریں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے، عبادہ الذین آمنوا، اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جن کے دل ایمان کے نور سے چمک رہے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال، صالح اعمال بجا لاتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، میری قرابت کی مودت میری محنت کا اجر ہے، ومن یقترف حسنہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ جو اگر تم میں سے کوئی یہ نیک کام کرے گا، یہ والا نیک کام اگر کوئی کرے گا، نزد لہو فیہا حسنا، اگر وہ ٹوٹا پھوٹا کرے گا اللہ اسے خوبصورت کرے گا، اگر وہ تھوڑا سا کرے گا اللہ اسے زیادہ کر دے گا، اور ان اللہ غفور شکور، اللہ بخشنے والا بھی ہے، شک نہ کرنا، اللہ قدر کرنے والا ہے۔ ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، کہتے ہیں لوگ کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ نے آل رسول کا پیار طلب نہیں کیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے یہ بات، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، مجھے اللہ معاف کر دی، خاکن بدہن، اللہ میں تیرے کلام کا ترجمہ نہیں کر پا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی معظم نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، اللہ نے آل رسول کا پیار طلب نہیں کیا، فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم آپ کے قلب اطہر پر محبت کی مہر لگا دیتے، ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ کی زبان ہماری مرضی کے بغیر چل سکے، یہ آپ کی اولاد کا پیار ہم ہی طلب کر رہے ہیں۔ یختم اللہ قلب وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور باطل کو مٹا دیتے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ، اپنی رحمت کی مہر آپ پر فرما دیتے، اور مٹاتا ہے اللہ اسی طرح باطل کو، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ، حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنی کلمات کے ذریعے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، شک نہ کرنا اللہ تمہارے اندر کی باتیں جانتا ہے کہ تم اندر سے علی کو کتنا مانتے ہو۔ واہ جی واہ، کیا قرآن ہے۔ تو ارشاد وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ، وہی ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے صدقے، وہی ہے جو تمہیں آل محمد کے صدقے میں معاف کرتا ہے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، وہی ہے جو تمہیں حسین کی محبت کے صدقے میں معاف کرتا ہے۔ اسے پڑھ کے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا الہی بحق کے بنی فاطمہ، جسے سمجھ آئی ہے وہ بولو میرے ساتھ۔ یہ وہ جملے ہیں جنہیں پڑھ کر ہمارے بزرگوں نے کہا الہی بحق کے بنی فاطمہ،
کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، گردا وطن ود کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اسے فارسی کا شعر نہ سمجھا جائے، اسے قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھا جائے، اسے سمجھا جائے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اس کی تفسیر ہی یہ ہے الہی بہک بنی فاطمہ۔ جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ اونچی آواز۔ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، محنت دین پر مصطفیٰ کی ہوئی۔ محنت کس کی ہوئی؟ سارے بولیں حضور مجھے بتائیں دین کے لیے پتھر کس نے کھائے؟ اونچا بولو، او حضور آکھو، مصطفیٰ آکھو یار، سارے بولو میری تھکاوٹ ہے یار، میری تھکاوٹ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ایک دفعہ سارے بول، محنت کس نے کی ہے؟ سرکار نے کی ہے۔ اب دین کے اجر کی باری آ گئی تو حسین کی محبت طلب کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ حسین کی محبت کیوں مانگتے ہیں؟ اپنی محبت مانگے نا، محنت تو آپ نے کی ہے نا، تو محبت بھی اپنی مانگے نا۔ تو آپ بدلے میں حسین کی محبت کیوں مانگ رہے ہیں؟ محنت تو آپ نے کی ہے نا۔ حسین تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے مکہ میں، حسین نے مکہ نہیں دیکھا، مکے کی تکلیفیں نہیں دیکھیں، مکے کی مصیبتیں نہیں دیکھیں، مکے کے ظلم نہیں دیکھے۔ حسین کی تو ماں زہرا پاک کی شادی مدینے میں ہوگی، پھر حسین مدینے میں پیدا ہوں گے، اتنی دیر تک سرکار آپ کا ایک مقام ہے، تو ساری تکلیف تو آپ برداشت کر رہے ہیں، تو بدلے میں حسین کی محبت کیوں آ رہی ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جملے کا جواب ہمیں نبی کا یہ حدیث کا ٹکڑا سمجھائے گا۔ فرمایا الحسین منی، دیکھو یہ حسین کا پیار نہیں، آئے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے رہ گیا ہے؟ یہ محبت حسین کی محبت نہیں، الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ میں اپنی آل کی محبت طلب کر کے خدا کے کہنے پر اپنی امت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک وحی اور نبوت کا فرق نکال دیا جائے تو حسین محمد کے وجود کے ٹکڑے کا نام ہے۔ اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو برکت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے۔ بڑا سونا آپ نے سنا ہے کہ حسین نبی نہیں ہے، حسین زہرا نبی نہیں ہے۔ بسم اللہ مولانا آپ ٹھیک ہے نا جی، زہرا نبی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے غور نہیں کیا کہ حضور زہرا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اذا دخلت فاطمہ، فاطمہ جب بھی آتی نبی اٹھ کر کھڑے ہوتے نہیں۔ تو ساری سنتوں پر عمل کرنے والے اپنی بیٹی کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ نبی بیٹی کے لیے اٹھے ہوتے تو ہم کھڑے ہونا۔ بھائی میں پھر کہوں گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ۔ اور بولو آپ نے چلنا ہے تو کس کی طرح چلو، آپ نے بیٹھنا ہے تو کس کی طرح بیٹھو، اونچی بولو یار، اونچی بولو نا یار، آپ نے کھانا ہے تو کس کی طرح کھاؤ۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا نکاح جن عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، میری بیٹیاں ہیں نا وہ، اور بھائی علی کی اولاد جو ہوتی ہے ان کے آپ کی گھر والیاں ہماری بیٹیاں ہیں نا، اب آپ کی بیٹی کس کی طرح چلے، اس کے لیے نمونہ کہاں ہے؟ نہیں یار، آیت تو کہہ رہی ہے نبی نمونہ ہے نا، تو نبی نے تو برقع نہیں نہ پہنا۔ آئے ہائے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا؟ بھائی نبی نے برقع نہیں پہنا، نقاب نبی نے تو نہیں نہ کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، اس پر وحی نہیں آتی ہے محمد کا ٹکڑا۔ آئے جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو، یہ نبی نہیں ہے، ہے محمد کا ٹکڑا۔
اگر میں بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا تو تمہارے لیے سنت ہو جاتی. محمد محمد کے لیے کھڑے ہیں. آہا، اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد. ہر شخص کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد. یرا جبریل بھی زہرا کی دہلیز پر آ کے دیکھ رہے ہیں، میں سلام کسے کروں، یہ تو سارے ہیں محمد. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز سے کو. میرا دل ہے میں دوبارہ پڑھوں، زبان پر آ گیا. اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد. نہیں پڑھنا رہنے دیں، ٹھنڈا ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد. ہر شخص کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد. ارے اکثر در زہرا پہ آ کے جبریل نے یوں دیکھا، سلام کہاں کروں، یہ تو سارے ہیں محمد. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین. میری محنت ہے، اجر میں حسین کی محبت مانگ رہا ہوں تاکہ امت کو سمجھ آ جائے یہ میری اولاد نبی نہیں ہے، محمد کا ٹکڑا. ماشاء اللہ، کوئی بات پہنچی ہے آپ تک؟ دیکھیں میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا میری بات سنیں، سوال دوبارہ اٹھا لیتے ہیں. سرکار محنت آپ کی ہے، اپنی محبت مانگی؟ نہیں، آپ نہیں سننا چاہتے. دیکھیں آج میں ذہنی طور پر اتنا تھکا ہوا ہوں کہ میں آپ سے تقریر نہیں کر پاؤں گا. میں نے سخی شاہ کو راستے میں بتایا ہے کہ یار آج میرا دماغ چل نہیں رہا تھکاوٹ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، تو جو حصے میں آ رہا ہے اسے قبول کریں نا. پھر سے میں عرض کریں، یا رسول اللہ محنت تو آپ کی ہے، حسین کی محبت کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ اپنی مانگیں. اب میرے صاحبو، اگر کسی بزنس پر 2 بزنس مین پارٹنر ہوں تو ان میں آنے والی آمدن جو ہے اس پر محنت تو دونوں کی ہے نا، تو پارٹنر کو معاوضہ تو دونوں کو ملے گا نا. پارٹنر میں معاوضہ تو دونوں کو ملے گا. اب اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کی محبت دین کے معاوضے میں طلب کر کے بتا دی. اے میری امت، دین پہنچانے والے مصطفیٰ ہیں، بچانے والا تو حسین ہے نا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح. پتہ چلا محنت نبی کی بھی ہے اور حسین کی بھی ہے دین پر. نبی دین کے پہنچانے پر محنت کر رہے ہیں، حسین دین کو بچانے پر محنت کر رہے ہیں. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. آپ بہت خوبصورت سنتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا. قل، ان سے کہہ دیں، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. میں تم سے کوئی سوال، اچھا بولو، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. میں لا اسألکم علیہ اجرا الا، مگر میں سوال کرتا ہوں. یا رسول اللہ سوال کیوں کر رہے ہیں آپ حکم کریں نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی بندہ اپنے سے اعلیٰ بندے پر سوال کرے تو وہ احتیاج اور ضرورت کی بنیاد پر سوال ہے، اسے گزارش کہا جا سکتا ہے. جناب علی گزارش یہ ہے کیونکہ اعلیٰ ہے آگے. ایک مفضول اپنے افضل سے سوال کرے اسے گزارش کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم مرتبے سے سوال کرے اسے ہم التماس کہتے ہیں. جناب میری التماس ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی افضل، بسم اللہ، افضل مفضول سے سوال کرے تو اسے امر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ امر. نبی نے دین میں کوئی سوال نہیں کیا. نماز نبی کا سوال نہیں ہے، امر ہے. روزہ نبی کا سوال نہیں ہے، امر ہے.
آپ چپ رہ گئے. حج نبی کا سوال نہیں ہے، امر ہے. زکوٰۃ نبی کا سوال نہیں ہے، امر ہے. یار دین کی کوئی شے بھی نبی نے سوال کر کے نہیں مانگی، سارا امر کر رہا ہے نبی، اور خدا نبی سے امر کروا رہا ہے. تو جہاں اتنے امر کیے، ایک امر اور کر دیتے اپنی آل کا پیار کا، نا میرا حبیب یہ امر نہیں ہوگا، یہ سوال ہی ہوگا. سوال نہیں. میں پھر عرض کرتا ہوں، لا اسألکم کا معنی ہے میں محمد ہوں، مانگنے والا نہیں ہوں. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. جیسے آپ نے اس جملے کو وصول کیا، اس کا حق یہی تھا. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، لا اسألکم، میں محمد ہوں، سوالی نہیں ہوں. انا اعطیناک الکوثر کا خزانہ میرے ہاتھ پر ہے. سنو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا تاج میرے سر پر ہے. یمشون علی الارض کی نالین میرے قدموں میں ہے. ومن یتق اللہ یجعل لہ کا عصا میرے ہاتھ میں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آنے والا خالی نہ جائے، یہ مجھے امر ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، عطا پر عطا، عطا پر عطا، عطا پر عطا، عطا پر عطا، عطا پر عطا میرا منصب ہے. عطا پر عطا میرا منصب ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مخلوق پر میری اطاعت فرض ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. وہ سبحان ربی الاعلیٰ مجھے کہہ رہا ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، محمد الاعلیٰ، محمد الاعلیٰ، محمد الاعلیٰ. وہ بنانے والا الاعلیٰ ہے، میں بننے والا الاعلیٰ ہوں. انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ مجھے دیتا ہے، آگے میں بانٹتا ہوں. میرا بانٹنا مقصد ہے، میں بھکاری نہیں ہوں، سوال کرنے والا نہیں ہوں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے جب تک مجھے حاکم تسلیم نہ کر جائے. حاکموں کی ڈیوٹی عطا کرنا ہوتا ہے، مانگنا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے، اتنے مرتبے کے بعد بھی میں حسین کی محبت کا آرڈر نہ کروں بلکہ سوال کروں، تاکہ کوئی بڑا کم بخت بھی ہو نا تو اس کو بھی جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس کا سر جھک جائے. اور یار محمد ہو کر مانگ رہے ہیں. جسے سمجھ آئی ہے بولو میرے ساتھ. یار جس چیز کا مانگنا نبی پر واجب ہے، اس کا دینا امت پر کتنا فرض ہوگا. نہیں، میں نہیں سمجھا سکا. قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، قل لا اسألکم. جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے. جناب دوبارہ واپس چلو. قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا. پتہ چلا جتنا اللہ کو ماننا ضروری ہے اتنا محمد کو نبی ماننا ضروری ہے. جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے. پھر سے میں کہنا چاہوں گا، جتنا اللہ بابا جی تھوڑی عمر دراز ہوئے، تھوڑی آل اولاد مدینے چلی جائے، جی میں دو میں ہاتھ چک کے بابے اور داد دیتی ہے، میرا ہونا سینہ ٹھل گیا ہے، خون ود گیا ہے. دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا. 3 آیتیں پڑھ کر میں بتا رہا ہوں، جتنا اللہ کو ماننا ضروری ہے اتنا محمد کو نبی ماننا ضروری ہے.
اب مصطفیٰ کو نبی ماننا جتنا ضروری ہے، آل نبی کا پیار بھی اتنا ضروری ہے۔ بڑا سونا سنتے ہیں جناب۔ دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ ہے شریعت کا۔ کپڑے سلائے ہیں نا آپ نے، کپڑے درزی سے کپڑے سلا کے آپ اس کی مزدوری نہیں دے کر آ رہے، جان بوجھ کر ظلم کر رہے ہیں اس پر، اور اس کی مزدوری گبت کر گئے ہیں۔ دنیا کے ہر مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جمعہ پڑھنے آ گیا ہوں، قبول ہو جائے گا؟ لکھ کر مفتی دے گا، قبول نہیں ہے، تو درزی کی مزدوری مار آیا ہے۔ جا کے سبحان اللہ گھر کہنا ٹھنڈا بولے ہو۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر اس درزی کی مزدوری نہ دو تو جمعہ قبول نہیں ہوتا، تو جو جمعہ عطا کر رہا ہے اس کی مزدوری نہ دو تو نمازیں کہاں قبول ہو جائیں گی؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کا۔ دیکھیں آج تقریر نہیں ہو سکتی، آج اسی طرح گزارا کر لیں میرے ساتھ، تھکا ہوا ہوں، دماغ نہیں چل رہا۔ آپ کے گھر میں لائٹ چلتی ہے؟ ہاں لائٹ ہے، گورنمنٹ کی ہے، وابٹا کی ہے، اس پہ آپ میٹر چلا رہے ہیں، آپ کپڑے دھو رہے ہیں، آپ پانی ٹھنڈا لے رہے ہیں، آپ کپڑے استری کر رہے ہیں، ایل سی ڈی چل رہی ہے، موبائل آپ چارج کر رہے ہیں، آپ لائٹ کے پنکھے چلا رہے ہیں، اے سی چلا رہے ہیں، آپ سارا کچھ لائٹ سے استعمال کرنے کے بعد سرکار نے باہر ایک میٹر لگایا ہے، میٹر، اس کا بل آنا ہے، بل۔ ہاں بل دینے والا با وفا بھی ہے، با عزت بھی ہے، اچھا اور شریف بھی ہے، مومن بھی ہے، لیکن ساری بجلی کے استعمال کے بعد جو بل نہیں دے گا وہ اتنی بھی داڑھی رکھے تو چور ہے نا۔ بس آپ پہنچ گئے، مرید کے والے پہنچ گئے، بن کہے پہنچ گئے، بن بولے سمجھ گئے۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، ساری بجلی استعمال کرنے کے بعد اگر بل نہیں دو گے تو چور ہو نا۔ ساری بجلی استعمال کرنے کے بعد اگر بل نہیں دو گے تو چور ہو نا۔ اللہ نے فرمایا کل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں کھانے کا سلیقہ دیا ہے نا، پینے کا طریقہ دیا ہے نا، بیٹی کا مقام بتایا ہے نا، ماں کی عزت بتائی ہے نا، باپ کا مرتبہ بتایا ہے نا، بہنوں کا مقام بتایا ہے نا، رشتہ داروں کا مقام بتایا ہے نا، کاروبار کا سلیقہ بتایا ہے نا، حلال حرام کی پہچان بتائی ہے نا، دین کی ہر بات توحید سے لے کر دانتوں میں خلال تک کی ساری شریعت میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ اب تم دین میں نماز بھی استعمال کر رہے ہو، روزہ بھی استعمال کر رہے ہو، حج بھی استعمال کر رہے ہو، زکوٰۃ بھی استعمال کر رہے ہو، مسلمانوں والے نام رکھوا رہے ہو، کانوں میں اذان دے رہے ہو، جنازے پڑھوا رہے ہو، نکاح پڑھوانے والوں، سرکار نے ایک میٹر لگایا ہے تمہارے دل پر، اس کا بل ہے آل محمد کا پیار۔ واہ بھائی واہ، جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے جناب۔ ہاں آل محمد کا پیار اس میٹر کا بل ہے، بل، اور وہ لگا ہے مومن کے دل پر۔ مومن کے دل پر آل رسول کے پیار کا میٹر لگا ہے، بل دو۔ ساری نمازیں پڑھنے کے بعد اگر تم نے آل محمد سے پیار کیا، مومن بھی ہو، باوفا بھی ہو، شریف بھی ہو، نیک بھی ہو، لیکن اتنی داڑھی رکھ کر مکے سے پیدل واپس آنے کے بعد اگر حسین سے پیار نہ کیا تو پھر 100 حج بھی کرو ہو تو چور۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کو جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ تو کہو۔ یا اللہ ان سب کو مدینے لے جا، اللہ انہیں نبی کی صاحبزادی کی قبر انور پر لے جا۔
انہیں حضور کے گنبد کے اندر والا سارا حصہ دکھا. یہ بڑا سونا نبی کی آل کا پیار سن رہے ہیں. کسی بھی مال کی قیمت یا مال جیسی ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر سے کہتا ہوں, مال کی قیمت یا مال جیسی یا اس سے زیادہ نہیں, ایسے ہی. اب 1500 والا کپڑا, اب قیمت تو سوٹ کی 1500 ہے, دینا ہے 2000 کا یا 1800 کا دینا ہے, اصول ہے. قیمت مال کی 1500 ہے لیکن لینی ہے 1800, 2000 لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اصول ہے مال کی قیمت یا مال کے برابر ہوگی یا زیادہ ہوگی. اللہ رسول نے مال دیا ہے نماز, قیمت مانگی حسین کی محبت. واہ جی واہ, کیا مجمع ہے یار تقیشہ. اللہ دی قسم جمعہ دل کردہ عشاء نال ہی ختم کراں. یہ جویں سوندے نے نا, مینوں ککھ بھی نہ آئے پھر بھی بڑا کچھ آ جاندہ ہے یار, تڑپا کے رکھ دیتے ہیں آپ. میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں, مال کی قیمت یا مال کے برابر ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. اب مال جو دیا ہے وہ ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حیا. ہائے, مانگی ہے آل محمد کی محبت تاکہ امت کو سمجھ آ جائے. اگر ککھ نہ سمجھو تو علی کو نماز کے برابر تو سمجھو نا. آئے, جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے. یہ علی نماز ہے, حسین نماز ہے. میں کیا کروں, میں چشتی ہوں. میرا پیر کہتے ہیں دین است حسین, زمانہ جسے دین سمجھتا ہے ہم اسے حسین سمجھتے ہیں. زمانہ جسے حسین سمجھتا ہے ہم اسے دین سمجھتے ہیں. جو دین ہے وہ حسین ہے اور جو حسین ہے وہی دین ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. نہیں, اگلا جملہ میں آپ کو سامنے رکھوں گا. میری منت ہے کہ نماز وہ مال ہے جو آل محمد کے پیار کی برابری نہیں کر سکتی, اس لیے کہ اسے تو اپنی قبولیت کی ہے, ان کے گھر کے درود کی محتاجی ہے. نہیں میں سمجھا سکا. اور بھائی اگر نماز حسین کی محبت سے افضل ہوتی تو پھر یزید کے لشکر میں پڑھی گئی اور کی نمازیں قبول ہو جاتی, اسے جنت مل جاتی. لیکن اور حسین کے پیچھے آ کر ایک بھی نماز نہیں پڑھ سکا, شہید ہو گیا. اللہ نے جنت دے دی تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے ہم اور کو جنت کسی نماز کی وجہ سے نہیں, حسین کی محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں. نعرہ حیدری. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج آپ کو بڑی اچھی سمجھ آ رہی ہے, مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میرے قربا کی مودت, میرے قربا کی مودت. اچھا پیچھے رہ گئے آپ. میرے قربا کی مودت میری محنت کا اجر ہے. اچھا بھئی, دوسرا مہینہ شروع ہو گیا, اس آیت کی وجہ نزول پر غور نہیں کیا گیا. تھوڑا سا اس آیت کے وجہ نزول پر غور کریں کہ حضور کے جو صحابہ ہیں انہوں نے یہ دیکھا
کہ نبی معظم کی مصروفیت اتنی ہے دین کی کہ وہ دنیا کا کوئی کاروبار حضور نہیں کرتے. تو انہیں خیال آیا، صحابہ کو خیال آیا کہ حضور کے گھر کا خرچ بڑا ہے، ہر آنے والا وفد نبی کے لنگر پہ چلتا ہے، حضور کے ازواجات مطہرات ہیں، ازواج ہیں، ان کی الگ الگ گھر ہیں آپ کی بیویوں کے، تو اولاد ہے، خرچ ہے، لیکن آپ کے پاس تو کاروبار کا ٹائم نہیں، تو گھر کا خرچ کیسے چلتا ہوگا؟ اس پر سارے صحابہ کٹھے ہو گئے کہنے لگے بھائی کچھ لنگر اکٹھا کریں، کلیکشن کریں، کچھ پیسے اکٹھے کریں، کچھ کرنسی اکٹھی کریں، حضور کی خدمت میں جائیں اور نبی پاک کو جا کے نذرانہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو ککھ نہیں تھے، آپ نے لاکھ کر دیا ہے. ہم تو ککھ نہیں تھے، آپ نے لاکھ کر دیا ہے. ہم کسی جوگے نہیں تھے، آپ نے ہمیں اللہ جوگا کر دیا ہے. بھائی کیا بات ہے آپ سب کی یار، آپ سے بات کرنے کا بڑا مزہ ہے یار. میں پھر یہ جملے دہراؤں گا. صحابہ نے مشورہ کیا کہ جا کے عرض کریں کہ ہم تو ککھ نہیں تھے، آپ نے لاکھ کر دیا. ہم اپنے جوگے نہیں تھے، آپ نے اللہ جوگا کر دیا ہے. یہ کچھ ہمارے پاس کچھ مال ہے جو ہم ہدیہ لے کر آئے ہیں. اچھا بھئی بندے سامنے آ گئے ہیں اور مال سامنے پڑا ہے اور قدموں کو چوم کر کہہ رہے ہیں قبول کریں. اب مصطفیٰ نے ذرا پیچھے دیکھا، پیچھے سب سے پہلے حضرت نوح نظر آئے. جی میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ یقین کریں میرا موڈ نہیں تھا تقریر کرنے کا، تو اب میرا خیال ہے کہ میں تقریر شروع کر لوں. ہاں حضرت نوح نظر آئے. نوح علیہ السلام کشتی، اور کشتی نوح اور طوفان سے بچے ہوئے مرید نوح علیہ السلام کے پاس آ کے اسی طرح مال دنیا لے کر حاضر ہو گئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں اے نبی نوح آپ نے ہمیں بچا لیا، آپ نے ہمیں بچا لیا. اب اگر کوئی یاد کرے مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، نبی نے اپنی امت سے کہا تھا میری اولاد کشتی نوح کی طرح ہے. واہ بھائی واہ، ہے میری مثال، میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. اب نوح نبی کے سامنے بندے کھڑے ہیں اور 26 نمبر سورہ کھول لوں جی اگر آپ اجازت دیں. الشعراء نکل آئے جی 26واں سورہ، اور جو آیت مجھے سامنے آ رہی ہے 107 نمبر آیت ہے جی میری آنکھوں کے سامنے، اگر آ جائے تو 26واں سورہ ہے اور 107 نمبر آیت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں اور ساری قوم آپ کو کچھ دینا چاہتی ہے، اور نوح نبی ساری قوم کے جذبات کی قدر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَّقُونَ. نوح نبی نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو، انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری فرما برداری کر لو. پر وما اسألکم علیہ من اجری، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں جتنی بھی محنت کر رہا ہوں نا اس کا اجر دینے کے لیے خدا ہے نا. اب نبی ایک دفعہ صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ آئے بیٹھے ہیں، ایک دفعہ نوح کو دیکھتے ہیں انہوں نے نہیں لیا. نہیں جملہ ضائع ہوا، تکلیف ہوئی. پھر سے میں ایک دفعہ کہتا ہوں، ایک دفعہ نبی مریدوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، ایک دفعہ نوح کو تکتے ہیں، اچھا نوح نے نہیں لیا، یہ مقتدی ہو کر نہ لے. آج جسے سمجھ آئی ہے چپ کیسے رہ گیا. اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں ذرا سورہ جی. اچھا وہ اندر جی ہر جمعے تھکے رہا کرو. اچھا سورہ یوسف سامنے آ رہی ہے، 12 نمبر سورہ ہے.
آ گئی ہے، اور 104 نمبر آیت ذہن میں آ رہی ہے، اگر سامنے آ جائے تو 12واں سورہ ہے۔ مصر کے بندے بچ گئے نہیں، جملہ ضائع ہوا ہے، پھر تکلیف ہوئی ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں، مصر کے بندے قحط سے بچ گئے۔ یوسف نے جب سارے مصر کی حفاظت کر لی تو بندے یوسف پاک کے پاس مال و دولت لے کر آئے اور آگے کہنے لگے، یوسف اے نبی خدا، کچھ نذرانے ہیں، کچھ تحفے ہیں، مہربانی آپ کی، آپ نے بڑا احسان کیا، ہم ڈوب رہے تھے، آپ نے بچا لیا، یہ کچھ تھوڑا سا ہدیہ ہے، اسے قبول کریں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یوسف نے خطاب شروع کیا۔ اللہ نے 104 نمبر آیت سورہ یوسف میں فرمایا، یوسف نے کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، سارے جہان کا نصیحت کرنے والا میرے ساتھ ہے، میں تم سے کیوں لے لوں؟ اب بھائی محمد نے ایک دفعہ مصر میں دیکھا، یوسف انکار کرتے نظر آئے، پلٹ کے مدینے والوں کو دیکھا، یہ میرے غلام ہیں، آئے ہائے۔ اب ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، میں مانگ لوں تو امام کیسا، یہ چلے جائیں تو رحمت للعالمین کیسا، آئے، جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو ہے۔ یار جس کے دروازے سے مرید خالی چلا جائے وہ پیر کیسا، نہیں یہ خالی چلے جائیں تو میں رحمت للعالمین کیسا، اگر میں لے لوں تو وہ مقتدی نہیں، میں امام نہیں، ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے، چپ کیسے بیٹھا ہو۔ نہیں میں پھر عرض کرتا ہوں، مجھے حضرت صالح نظر آ رہے ہیں، یار وہ جو اونٹنی پتھر سے نکال رہا ہے نبی، وہ سامنے آ گیا، اس کے سامنے بندے آئے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں، اے نبی خدا ہم کچھ اجر لے کر آئے ہیں، قبول کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ما سألکم علیہ اجری ان اجریہ الا علی رب العالمین، تم سے کیا لوں، اللہ ہے نا۔ اچھا اب نبی ایک دفعہ صالح کو دیکھتے ہیں، اچھا وہ بھی نہیں لے رہا، ایک دفعہ آنے والوں کو تکتے ہیں، یہ تو بڑے پیار والے ہیں، آئے ہائے ہائے، جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو ابو بکر آیا بیٹھا ہے، ٹھنڈا بولے ہو تکلیف ہوئی ہے، صدیق اکبر آیا ہے، میرا فاروق اعظم آیا ہے، میرا عین الحیا کے بیٹھا ہوا ہے، انہیں کیسے خالی اٹھاؤں، انہیں کیسے کہوں اٹھاؤ، نہیں چاہیے، اور اگر لوں تو کیسے لوں، یہ کشمکش چل رہی تھی کہ اللہ فرمایا محمد گھبرانا، بالکل محبوب گھبرانا، میں تجھے مانگنے بھی نہیں دوں گا، انہیں خالی بھی جانے نہیں دوں گا، مصطفیٰ تیری جگہ پہ خود خدا طلب کرے گا، خدا مانگے گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیں میں تو سوالی نہیں، اللہ وہ منگوا رہا ہے، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے، اب جس نے حسین سے پیار نہ کیا اس کے گھر سے مصطفیٰ نہیں خدا خالی ہے، نہیں، حسین کی محبت کا مسئلہ یہ مصطفیٰ کی عزت پر نہیں، خدا کی عزت پر آ رہا ہے، جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو، یا رسول میرا محبوب، جی یا رسول اللہ، یا اللہ مانگوں، فرمایا مانگ، یا اللہ وہ عثمان غنی ہے، امیر ہے، لے آیا ہے، وہ بلال ہے، وہ گھر جا کے روئے گا، میں غریب نکلا، میں تو نہیں دے سکتا، اللہ فرمایا محمد میں ایسی چیز منگواؤں گا، امیر پیچھے رہ جائیں گے، غریب آگے بڑھ کر دیا کریں گے، جسے سمجھ آ رہی ہے بولو یارا، ہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی نبی سے نہیں منگوایا، اپنے نبی سے منگوا رہا ہے،
تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ کون سا جھگڑا نکلا؟ فرمایا آدم نے مانگا ہے؟ کہا نہیں۔ نوح نے مانگا ہے؟ کہا نہیں۔ یوسف نے مانگا ہے؟ کہا نہیں۔ صالح نے مانگا ہے؟ کہا نہیں۔ لوط نے، آیت ہے، لوط نے مانگا ہے؟ کہا نہیں۔ مصطفیٰ سے منگوایا میں نے؟ ہاں منگوایا ہے۔ کیوں منگوایا ہے؟ کہا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی، اس نبی کے بعد نبی آنا ہے۔ اس نبی کے بعد نبی آنا ہے، نہیں منگواؤں گا۔ اس کے بعد بھی آنا ہے، نہیں منگواؤں گا۔ پیچھے رہ گئے، اس کے بعد بھی آئے گا، نہیں منگواؤں گا۔ اس کے بعد بھی آئے گا، نہیں منگواؤں گا۔ اس کے بعد نبی نہیں آنا تھا، اس لیے منگوا رہا ہوں تاکہ ملا کو سمجھ آ جائے۔ اگر آل محمد کا پیار نصیب ہو جاتا تو کسی کانی بغیرت ماں کے کانے بچے نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کرنا تھا۔ اس کی ماں نے کہنا تھا اوے بے غیرتا، نبوت کا اعلان نہ کرنا۔ محمد سے اللہ نے حسین کی محبت منوا کر یہ بتا دیا کہ جسے حسین کی محبت سمجھ میں آ گئی اسے ختم نبوت سمجھ میں آ جائے گی۔ جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین آدم اسلام کا نبی، نوح اسلام کا نبی، ابراہیم اسلام کے نبی۔ ٹھنڈا بولے ہیں کون سا چھوٹا نام ہے جو چپ بیٹھے ہوئے ہو؟ اس جوانی کو آگ لگاؤ جو محمد کے دادا کے نام پہ چپ بیٹھی ہوئی ہے۔ آدم اسلام کا نبی، نوح اسلام کے نبی، ابراہیم اسلام کے نبی، ہر نبی عیسیٰ تک کا ہر نبی اسلام کا نبی، لیکن ہر نبی کی امت کے ساتھ اسلام کا اجر ادار ہوتا رہا، ادار ہوتا رہا، ادار ہوتا رہا، ادار ہوتا رہا۔ مصطفیٰ سے کہا اب آخری ہو طلب کرو، کیا؟ اسلام کا اجر۔ کیوں؟ تاکہ امت کو قیامت تک سمجھ آ جائے کہ جس نے آل محمد سے پیار نہ کیا اس نے مصطفیٰ سے غداری نہیں کی، اس نے سارے نبیوں سے غداری کی ہے۔ اس لیے کہ حسین کا پیار مصطفیٰ کی نبوت نہیں، آدم سے محمد تک سارے نبیوں کی نبوت کا اجر ہے۔ میری بات سنیں، بات تو سنیں۔ ابراہیم کو اسماعیل کے ساتھ کوئی پیار نہیں تھا؟ ابراہیم نے اسماعیل کا پیار کیوں نہیں مانگا؟ اچھا بات سنیں، یعقوب کو یوسف سے کوئی پیار نہیں تھا؟ جتنا سمجھتے ہو اتنا سبحان اللہ سنیں۔ یعقوب نے یوسف کا پیار کیوں نہیں مانگا؟ سلیمان کو داؤد سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ داؤد نے سلیمان کا پیار کیوں نہیں مانگا؟ مصطفیٰ نے حسین کا کیوں مانگا؟ اللہ اور رسول مل کر سمجھانا چاہتے ہیں آدم کی نسل کو۔ سارے نبی گھبرا رہے ہوں گے، چھڑانا ہم نے ہے، آئے چھڑانا ہم نے ہے، چھڑانا ہم نے ہے۔ جملہ ضائع کیا آپ نے، پھر سے میں دہراتا ہوں، سارے نبی گھبرا رہے ہوں گے، شفاعت کا تاج محمد پہ آنا ہے۔ شفا سمجھتے ہیں؟ شفا سمجھتے ہیں؟ شفا سمجھتے ہیں؟ حق شفا سمجھتے ہیں؟ حق شفا وہ کیوں ہے؟ زمین میرے نال لگ دیئے، میرے مکان دے نال لگ دیئے، للہی شاہ آ کے
वेचन आले ते मैं हक शुफा करके आखांगा जज साहब बंदा शाह बारों आया है, ज़मीन मेरे नाल लग दी है, ए मैनू दे दियो। मुहम्मद फरमाया बचाना मैं वे ना, कयामत वाले दिन बचाना मैं वे ना। हुसैन दी मुहब्बत मंगना पिया ताकि कयामत वाले दिन अल्लाह नू कह सका ऐ भी हुसैन ना लगदा है मैनू दे दे। ओए होए ओए होए, और जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह को, ऐ भी हुसैन न लगदा है मैनू दे दे। ऐ गुनाहगार है पर हुसैन न लगदा है मैनू दे दे। ऐ भी हुसैन न लगदा है मैनू दे दे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर नारा लगाओ। आपको समझ आ रही है ना? बड़ा मज़ा आ रहा है। आज खिताब नहीं हो रहा ना, तकरीर देन में नहीं आई थी इसलिए ऐसे ही आके बैठ गया आपके पास। इंशाल्लाह तैयारी तो फिर तैयारी होती है। आज तबीयत थकी हुई थी, फिर से अर्ज़ करना चाहता हूँ कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरा। असर तक चलेगी बस करा जी। अच्छा जी, मस्जिद में आने की दुआ आती है आपको? इसको आती है हाथ खड़ा करो। माशाल्लाह, आप खड़े हो जाएं। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं? शहजाद टाउन से अब्दुल गफ़ार साहब आए हैं। हमें मस्जिद में आने की दुआ, पहला कदम दायां रखना है मस्जिद में, तो क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, माफ्ता या इफ्ता, खोल दे, ली मेरे लिए, अबवाब दरवाजे, रहमतिक तेरी रहमत, ए अल्लाह मेरे लिए तेरी रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह की रहमत कौन है? वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल, हुजूर अल्लाह की रहमत हैं, उनका दरवाज़ा कौन है? अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मुस्तफ़ा के इल्म के दरवाजे का नाम अली है। पहला कदम मस्जिद के दरवाजे पे रख के कहते हो अल्लाह हमें अली का प्यार अता कर। आपको समझ आ गई है? एक आखिरी बात हो जाए आपके साथ। एक आखिरी बात आज की गुफ्तगू पर, आखिरी बात करें और इजाज़त लें। न्याज़ी साहब, इस जुम्मे को ख़ास तरीके से लीजिएगा। आज मुझे अपनी यावलियों का मज़ा आ रहा है, ये जुमले काट दीजिएगा। क्या हुसैन की मोहब्बत, अली का प्यार, ज़हरा की इज्जत नबी की वजह से है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये मोहब्बत और कदर और इज्जत हजूर की वजह से है? जी पहला जवाब है जी हाँ। दुनिया में जिसको भी जो मिल रहा है नबी की वजह से मिल रहा है, ये पहला जवाब है, पहला। लेकिन दूसरा जवाब कौन सी सूरा है? सूरा मरियम है, 19वां सूरा है, 19वां सूरा है। अच्छा, ये निकल है। कौन सी आयत है? 96 नंबर आयत, 96 आगे, ये 96 नंबर आयत है। आप घर जाके पढ़ लें फिर। नहीं, मैंने पढ़नी है तो फिर मुझे तो भाई पूरी कीमत चाहिए इसको पढ़ने की। हाँ, ये कीमत ही, इसकी कीमत और है ही नहीं आपके पास, यही कीमत है जो आप दे रहे हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती, शक ना करना वो ईमान वाले जो नेक काम करने वाले, सयजअल लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब अल्लाह उनके लिए वुद्दा, मवद्दत का एहतमाम कर देगा। अल्लाह फरमाता है अब समझ आई
نبی کی نسبت ہی اگر اکیلی ہوتی تو ابو جہل بھی ہم شامل کرتے، ابو لہب بھی ہم شامل کرتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کے ہم بتا رہے ہیں زمانے والوں شک نہ کرنا، محمد کی اولاد جن کی مودت ہم مانگ رہے ہیں ان کا معیار ایمان یہ تھا اور کردار اعمال یہ تھا کہ یہ گھر اس قابل ہے کہ اس سے مودت کی جائے۔ لفظ ہے ود، کیا لفظ ہے؟ ودا، کیا لفظ ہے؟ ودا، ودا کیا لفظ ہے؟ لفظ مودت کا یہ مادہ اشتقاق ہے، والد ہے۔ والد سمجھتے ہیں بھئی آپ؟ والد سمجھتے ہیں؟ باپ سمجھتے ہیں؟ باپ کیا ہوتا ہے؟ باپ اور والد کیا ہوتا ہے؟ باپ اور والد میں کیا فرق ہے آپ سمجھتے ہیں بھائی؟ باپ اور والد میں کیا فرق ہے جی بھائی؟ والد از اونلی ون، باپ از مور دین ون۔ والد ایک ہوتا ہے، باپ ایک نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا مرشد اپنے نمازیوں کے لیے باپ ہے، کارخانے میں کھڑا ہوا استاد اپنے شاگردوں کے لیے باپ ہے، کلاس میں کھڑا ہوا استاد اپنے طلباء کے لیے، اونچا بولو، باپ ہے۔ مریدین کے لیے اپنا شیخ ایک باپ ہے، اور بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے باپ ہے۔ باپ بندے کے کافی سارے ہوتے ہیں لیکن والد ایک ہے، والد ایک ہے، والد دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ ودا، بیٹا ڈونٹ ٹاکنگ، ودا، ود بیسیکلی مودت کا والد ہے، والد مودت کا والد ہے۔ ود، یہ ود کیا ہے؟ ود، بس گفتگو ختم۔ ود کے لیے کسی مستری کے پاس جاؤ، اس کے پاس بیٹھو، وہ مستری ایک پھٹے کے ساتھ پھٹے کو جوڑتا ہے، اس کے اوپر پھر پوری طاقت سے ایک کیل ٹھوکتا ہے، اس کیل کو ٹھوکنے کے بعد اس کیل کو پھر پورے زور سے ڈینگا کر کے پھر اسے مروڑتا ہے۔ اس تعلق کو ود کہتے ہیں، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ جیسا پھٹا پھٹے میں ٹھک گیا ہے، مومن آل محمد کے پیار میں ٹھک جائے۔